سے اپنے شعر سے آغاز کروں گی کہ فلسفہ اس عشق کا مجھ پر ہوا آسان ہے، فلسفہ اس عشق کا مجھ پر ہوا آسان ہے، آپ کی حرمت پہ میری جان بھی قربان ہے۔ حق ٹرسٹ جو ہے ان کے شوکت محمود قاضی اور پوٹھوار پروموشن آرٹ سوسائٹی کے مبین مرزا دونوں کا شکریہ ادا کروں گی کہ حق ٹرسٹ کے جو شوکت کاظمی ہیں انہوں نے ہمیں یہ ہال فراہم کیا اور جو تنظیم ہے اس کے سربراہ نے ہمیں بلایا اور میں یہاں آئی۔ بات یہ ہے کہ عموماً شخصیات اپنی ذات کے لیے کام کرتی ہیں اور دوسروں کے لیے کام کرنا بہت مشکل بات ہے۔ حق ٹرسٹ کے جو کاظمی صاحب ہیں ان کے لیے اس لیے بھی خراج تحسین ہے کہ یہاں ارب پتی ہیں، ایک ایک شخص کے 22-25 ارب اثاثے ہیں جو کہ وہ مان بھی چکے ہیں، اتنی بڑی پراپرٹیز ہیں اور پھر بھی ان کی حوث و حرص نہیں ختم ہوتی۔ لیکن یہ کاظمی صاحب ہیں، قاضی صاحب ہیں جنہوں نے یہ خدمت سر انجام دی کہ اپنی اتنی قیمتی پراپرٹی اہل قلم، ادب اور ادب کی ترویج اور پھر باقی بھی جو انہوں نے پروجیکٹ بتائے اس کے لیے انہوں نے کی۔ ہمارے سیاستدانوں حکمرانوں میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے، فلاحی کاموں میں پھر بھی ہم عمران خان کا ذکر کر لیتے ہیں جنہوں نے کینسر اسپتال بنایا اور نمبل یونیورسٹی بنائی، باقی اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ کتنا پیسہ ہے ان لوگوں کے پاس، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن عوام کی خدمت کا اس قسم کا کوئی کام کسی کے ذہن میں نہیں آتا۔ تو یہ اس لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ جتنے بھی سرمایہ دار ہیں ان کو الگ الگ جو قصبے ہیں، چھوٹے شہر ہیں، وہاں اس قسم کا کام کرنا چاہیے۔ مبین مرزا نے بڑی اچھی نظامت کی اور شو کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چلے۔ میں کتاب پر آتی ہوں کہ گجر خان کی کہ اہل قلم اساتذہ، جو کہ کیسر لال جنجوعہ نے لکھی۔ میرے پاس اس کا مسودہ پہلے پہنچا تھا کیونکہ میں نے اس کی بیگ پر رائے دی ہے۔ میں کیسر لال کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ یہ جو انہوں نے کام سر انجام دیے، یہ چاہتے تو یہ سرمایہ اپنی کسی کتاب پر اپنی یادداشتیں لکھتے، اپنی شاعری لکھتے، اپنے مضامین لکھتے، اپنے کالم لکھتے اور آج یہ تقریب کرواتے تو یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے اس خطہ کے لیے کام کیا، انہوں نے اپنی ذات کے لیے کام نہیں کیا بلکہ ان اساتذہ کے لیے کام کیا جو اہل قلم تھے، اور پھر یہ سلسلہ شروع کیا تحریک پاکستان سے پہلے۔ اور یہ والی انہوں نے درست کہا کہ بظاہر یہ کتاب ہے آپ کے سامنے، یہ کام آسان لگتا ہے لیکن یہ کام دراصل اتنا آسان نہیں تھا، بہت مشکلات سے گزرے ہوں گے۔ میں انہیں بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے اس خطے کے لیے بھی اور اساتذہ کے لیے کرنا بھی بڑا فضیلت کا کام تھا، لیکن انہوں نے پھر ان اساتذہ کا جو کہ اہل قلم بھی تھے، قلم استاد ہونا اور پھر اہل قلم ہونا، یہ بہت ہی باعث برکت اور باعث اعزاز بات تھی۔ تو ان کو جب یہ سامنے لے کے آئے اور میں یہ کتاب پڑھ رہی تھی تو اس لیے میں نے لکھا بھی کہ یہ کتنی قیمتی ریفرنس بک ہے کہ ہر لائبریری کی زینت بننی چاہیے، حکومت پاکستان کو بھی اس پر توجہ ہونی چاہیے۔ میں حکومت پاکستان سے بھی یہاں کہوں گی کہ انہیں اس قسم کا جو کام لوگ کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے دیکھیں، ہمارے اسلام آباد میں ادارے بنے ہوئے ہیں، اکادمی ادبیات ہے، مقتدرہ ہے، نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے، وہ شہر کے لوگوں کو تو وہاں تک رسائی ہے، لیکن ہمارے جو دیہات ہیں، قصبے ہیں یا چھوٹے شہر ہیں، وہاں کے رائٹرز بڑی مضبوط توانا آواز میں افسانہ لکھتے ہیں، شعر کہتے ہیں یا کیسر لال کی طرح تحقیق کرتے ہیں، اور پھر وہ معاشی طور پر اتنے خوشحال بھی نہیں ہوتے، پھر اداروں کی سرپرستی بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں اور حکومت ہے، انہیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ چھوٹے شہروں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں کون لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ خالی بندوق اٹھانے سے نہیں، اب یہ والا کام بھی بڑی اہمیت اختیار کر گیا، تو اس کی اہمیت کے پیش نظر ہی میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تو استاد کا نام ہے، قلم کا نام ہے، اور پھر اس نے کیسر لال نے بہت محنت سے یہ کام کیا۔ میں نے مجید نظامی کی بایوگرافی لکھی، پھر میں نے کشمیر 2014 لکھی جس میں سارا تحقیقی کام تھا، تو مجھے پتہ ہے کہ کیسر لال نے کس قدر دن رات محنت کی ہوگی۔ آج کی یہ تقریب چند گھنٹوں میں ہوگی، کتاب ہمارے سامنے آئی، ہم نے 2 دن میں پڑھ لی، لیکن اس کے پیچھے ان کی بہت بڑی محنت ہے۔ اب میں بات کروں گی مقررین کے حوالے سے۔
میں ذرا جمپ کر رہی ہوں کہ مختصر بات کروں. مقررین نے جب ہم قصبوں دیہاتوں میں جاتے ہیں یا چھوٹے شہروں میں جاتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو میڈیا کا حال ہے، جو تقریبات میں تلفظ ہمارا اتنا خراب ہو گیا ہے اور ہمیں الفاظ کا چناؤ کا نہیں پتہ، تو وہ جب ہم ان جگہوں پر آتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اتنی خوبصورت شستہ شائستہ نثر سننے کو ملتی ہے اور اردو کا یا پٹھواری زبان کا وہ معیار نظر آتا ہے کہ جو ہونا چاہیے. جہانگیر بھٹی چونکہ وہی ہوتا ہے کہ جو صاحب صدر ہے، اس سے پہلے بہت سارے لوگ جا چکے ہوتے ہیں، اوروں کو تو چھوڑیں، یہ تو قاضی صاحب بھی چلے گئے جن کے حال میں ہم موجود ہیں، ان کو بھی کوئی مصروفیت ہوگی. تو جہانگیر بھٹی نے جو بات کی تھی، کسی بھی کتاب میں جب مشورہ دیا جاتا ہے تو اس میں نیت دیکھنی چاہیے کہ یہ تنقید برائے تنقید ہے یا تنقید برائے اصلاح ہے. میں یہاں ایک چھوٹی سی بات بتاتی چلوں کہ میں نے یہ رائے دی، مجھے ظاہر فون کر کے مسودہ بھیجا گیا، میں نے پوری کتاب پڑھی اور رائے دی. میرے نام کے نیچے لکھا ہوا ہے انچارج پھول کلیاں میگزین. میں یہاں یہ کلیئر کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ میں نوائے وقت کی کالم نگار، یہ شکور احسن جو مشاورت ان کے ساتھ کرتا ہے، میں شاعرہ ہوں، میں کالم نگار ہوں، میں میگزین میں جو میگزین سیکشن تھا اس کی ادبی صفحہ کی ایڈیٹر تھی، جس میں گجر خان کے سارے لوگ مجھے اپنی افسانے اور شاعری بھیجتے تھے اور بعد میں خط لکھتے تھے کہ جی آپ نے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے چھاپا. اب میں حلقہ احباب کر رہی ہوں، سینئر اینکر ہوں، اور میں پولیٹیکل اور انٹرنیشنل ریلیشنز پلس ادب ان سارے فیلڈز میں کام کرتی ہوں. آپ یہ دیکھیں پھول اور کلیاں سے میں تصحیح کے لیے کہہ رہی ہوں کہ نہ میں نے بچگانہ، بچپن میں بھی میری فکر بلند تھی، میں نے اس وقت بچوں والے کام نہیں کیے، تو اس عمر میں پھول اور کلیاں کی کہاں سے آ گئی. تو اس لیے کتاب پر جو جہانگیر بھٹی نے کہا یا جو میں کہہ رہی ہوں وہ مشاورت کے لیے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کیسر لال کا کام بہت ہی بڑا ہے. اور میں کالم جب لکھوں گی تو تب آپ کے گجر خان کے لوگوں کو پتہ بھی چلے گا کہ میں پھول کلیوں سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں تو بڑے تلخ باتیں شو میں بھی کرتی ہوں اور میں وہاں بھی آگے بھی چلتی ہوں. اب ہم بات کریں گے، میں چاہ رہی ہوں کہ بہت مختصر بات کروں، لیکن ہمیں بھی موقع ملتا ہے ایسی جگہوں پہ اتنی دور سے آنے کا اور اتنے آپ لوگوں کے صاحب علم لوگوں سے بات کرنے کا، تو دل چاہتا ہے کہ تھوڑی سی باتیں موجودہ حالات اور ہماری جو ہے ذمہ داری ہے اس پر بھی کی جائے. ایک اساتذہ کا رول تھا جو بہت آج سے 25 30 40 سال پہلے تھا، اس سے بڑا فرق آ گیا ہے. آپ دیکھیں حالات آپ کے ملک کے بڑی تیزی سے تبدیل ہوئے ہیں، معاشی تنزلی کا آپ شکار ہیں، پوری دنیا سے ہم بھیک مانگ کے اپنے خزانے کے لیے منتیں کر رہے ہیں اور ہم پر کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں. IMF کے شکنجے میں ہیں. ایسے میں ہو ہی رہا ہے کہ جو سپر پاورز ہیں وہ آپ کو حالات اچھے کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں دے رہی، وہ آپ کو مقروض کر کے قرض دیتی ہیں. کیوں؟ تاکہ آپ کا نظریہ خرید سکیں، آپ کی جو نظریاتی پختگی ہے اس پر وار کر سکیں. انہیں پتہ ہے کہ پاکستان بنا تھا تو کلمے کے نام پر لیا گیا تھا اور 2 نیشن تھیوری کی بات ہوئی تھی کہ ہندو ہے تو اس کا اپنا کلچر ہے، مسلمان ہے تو ان کی اپنی تہذیب اور ثقافت ہے. تو یہ اس کا ایک بڑا گہرا سلسلہ ہے جو کئی پچھلے چند برسوں سے، بہت عرصے سے شروع ہوا ہے، کیونکہ ہم بحیثیت قوم سوچتے ہیں آج کی اور وہ سوچ رہے ہیں 60 برس بعد کی. ہم آج میں بیٹھے ہیں، وہ آپ کے 50 سال بعد کے حالات جانتے ہیں کہ اس ملک کا انجام ہم نے کیا کرنا ہے. تو ایسے میں استاد اور قلم، استادوں کا رول بڑا بڑھ گیا. تعلیم کے ساتھ تربیت کا لفظ ہمیں ڈال دینا چاہیے کہ صرف تعلیم نہیں، تعلیم بھی آپ کی غیروں سے آ رہی ہے، نظریہ آپ کا غیروں سے آ رہا ہے. ابھی اساتذہ سے بات ہو رہی تھی، ان کو جو دیا جاتا ہے اسائنمنٹس ہوتی ہیں یا بچوں کو، وہ باہر سے طے شدہ پالیسیز اساتذہ کو بھی بھیج دی جاتی ہیں، وہ اس پر آگے بڑھتے ہیں. حالانکہ ہمارے اساتذہ کا بہت ہی محنتی اور بہت ہی اچھے ہیں. شہروں کا فیشن ذرا بدل گیا ہے، وہاں چونکہ آگے ہیں باہر کے نیٹ ورک کے جو ہیں اسکول سسٹم، ان کا بالکل اور ہے سلیبس، ان کا بالکل اور سوچ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یکساں نصاب کر کے ان باتوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے. اساتذہ کا رول بڑھ گیا ہوا ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت کی اہمیت دینی پڑے گی. اور چھوٹے بچوں کی، جیسے انہوں نے کہا 6 تک، میں سمجھتی ہوں کہ میٹرک تک یہ بہت ضروری ہے کہ یہ اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ بچوں کے نظریہ، فکر اور اس پر بھی توجہ دی جائے. اور اس کے لیے جو اسمبلی ہوا کرتی تھی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اور اس میں پھر ڈریس چیک ہوتا تھا اور پھر بچہ وہ اس
اکٹھے ہوتے تھے، ایک دوسرے سے رابطہ ہوتا تھا، کنیکشن وہ ختم کر دیا گیا۔ ایسی چیزیں اساتذہ ہی اپنے اپنے سورسز استعمال کر کے اپنی اپنی جگہوں پر دوبارہ بحال کر سکتے ہیں۔ اسکولوں کالجوں میں بڑی بڑی کوٹیشنز لکھی ہوتی تھی، دیواریں بھری ہوتی تھیں کہ جس میں جھوٹ کے خلاف یا قائد اعظم نے کیا کہا یا ہمارے نبی پاک کی سیرت کیا تھی، وہ بھی ہم نے ختم کیا، ہمیں دوبارہ اس طرف جانا پڑے گا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ جو یہ گفتگو سن رہے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے کہ ایسے تقریبات، ایسے فکری فورم جہاں سب مل بیٹھ کر بحیثیت پاکستانی اپنا فرض ادا کریں اور اب محض اپنی خدمات کے حوالے سے کام نہ کریں، بلکہ سوچیں کہ ہمارے ملک کو ہماری کہاں ضرورت ہے، ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا کام کرنا ہے، ورنہ اگر یہ ملک نہ رہا تو پھر ہم میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا۔ میں نے پچھلے شو میں اپنے بات کی تھی، اور ابھی میں آ رہی تھی رستے میں گاڑی کو پولیس نے روکا تو ڈرائیور ڈر گیا، کہتا ہے پولیس نے کیوں روکا ہے؟ میں نے کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتی، میں نے پچھلے شو میں کہا تھا کہ ادارے بڑے نہیں ہیں، ملک بڑا ہے۔ ملک ہمارا اداروں سے بڑا ہے، ادارے بعد میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے کس کا استحکام ضروری ہے؟ ملک کا۔ مفادات کس کے ضروری ہیں؟ ملک کے۔ خزانہ کس کا بھرا ہونا چاہیے؟ ملک کا۔ اس کے بعد ادارے آتے ہیں۔ تو میں نے یہ چونکہ شو میں بولا تھا، تو جب گاڑی روکی تو ڈرائیور نے کہا میں یہ کیوں روک رہے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ جملے بول کے آئی ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مافیا کے خلاف جنگ جاری رکھیں، مافیا کو کسی ادارے، کسی جگہ، کسی شہر میں پنپنے نہ دیں۔ میں ایک مقرر کے حوالے سے بات کر کے اجازت چاہوں گی، باتیں تو بہت ساری ہیں، کوئی پھر فورم ہوا تو اس میں انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی۔ مثلاً آپ کے مقررین آئے، میں نے کہا بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی، جو ایک نام نہیں یاد رہا، انہوں نے کہا یہ پرائم منسٹر کے اسپیچ رائٹر تھے، یہاں تشریف فرما بھی ہیں آپ، شاید ظفر چشتی صاحب نے ان کی کتاب کے حوالے سے آخر میں اتنی اچھی گفتگو کی، لیکن پہلے ایک اپنا پورا مضمون وہ پڑھا جو تعلیم کے حوالے سے کسی اور فنکشن کے لیے لکھا ہوگا۔ ایسا ہوتا ہے نا، تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں خود بھی اپنی بات کو اختصار، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ دوسروں کو بھی موقع دیں، دوسروں کی سنیں۔ ان کے لیے خراج تحسین پھر آخر میں ہے کہ انہوں نے کام اپنی کتاب میں پیسہ خرچ کیا، اپنے لیے نہیں کیا، آپ کے خطے کے لیے کام کیا، اساتذہ کے لیے اور اہل قلم کیے، اور ہاتھ ٹرسٹ کا جو یہ حال ہے، یہ صرف قاضی صاحب نہیں یہاں بیٹھے ہوئے، ہم سب بیٹھے ہیں، ایسے لوگ بڑے خراج تحسین کے قابل ہیں۔ اجازت چاہتے ہیں۔